یہ کون آگے نکل گیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو جانوں پہ اگر بڑھ کے حق ہے، جان سے بھی بڑا حق ہے، تو بات تو اسی کی ماننی ہے۔ اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام اسماعیل ہے اور آج ہم پھر سے انجینئر محمد علی مرزا کے ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے۔ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ انجینئر محمد علی مرزا، یہ ویڈیو ہدایہ پورٹل سے لی گئی ہے، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بہت فیمس اسکالر ہیں، اور فیمس تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، لیکن بہت ہی جینیس پرسنالٹی ہیں یہ، اور بہت ہی مطلب پائے کا علماء ہے، لیکن پھر بھی فرقہ پرست جو مولوی ہیں ان کے اوپر فتویٰ لگاتے رہتے ہیں۔ تو دنیا فتویٰ لگاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہاں فتویٰ لگانے والا یا جس پہ لگایا جا رہا ہے لاجک پہ فتویٰ اس کا درست ہے یا نہیں، یہ صحیح لگا رہا ہے یا نہیں، ہم تو دیکھیں گے، عوام تو دیکھے گی کہ کیا فتویٰ لگانے والا سچ مچ میں فتویٰ کے جد میں آتا ہے یا ایسے ہی انسان کسی کو بھی اٹھ کے فتویٰ لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمارے علماء حضرات کی طرف سے ایسے ہی کچھ ہوتا ہے، یہ علمی بندہ دیکھ لیں تو ان کی چیخیں آسمانوں تک جاتی ہے، نہ جانے کیوں ایسے۔ تو آئیے ہم بنا دیر کرتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہیں، تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، آخری جو آیت آ رہی ہے نا آج کے درس کی، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، یہ بہت کریٹیکل آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر اگر کسی نے سننی ہے نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنیں، جس طریقے سے وہ بیان کرتے تھے ماشاء اللہ ڈاکٹر اسرار، ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے۔ لاجواب۔ قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہ اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، دنیا کی ہر چیز گنوا دی، چاہے وہ ٹینجیبل ہے چاہے وہ نان ٹینجیبل ہے رشتوں کی فارم میں، اور آپ کی جو پراپرٹی ہر چیز گنوا دی۔ اگر یہ سب چیزوں کی محبت، احب الیکم تمہیں یہ چیزیں محبوب ہیں، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، ورسولی اور اس کے رسول سے بڑھ کر، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے بڑھ کر، کوشش فزیکل ایفرٹ بھی ہو سکتی ہے اور قتال بھی، فتربصوا تو انتظار کرو، ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے پھر دفع ہو جاؤ، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب آ پہنچے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں، تین چیزوں کی محبت جب تک ڈومیننٹ نہیں ہو جاتی ان 8 چیزوں کے اوپر، ان کان آباؤکم تمہارے آباء و اجداد، ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، وہ ابناؤکم اولادیں، اس میں پوتا پوتی بھی آگے، بیٹے بیٹیاں بھی آگے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، ساری رشتہ داریاں، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہاری رشتہ داریاں جتنی بھی ہیں، اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور 8ویں چیز
تمہارے مکانات، پراپرٹیز، سب کچھ آ گیا. یہ 8 چیزیں جب تک اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں کوشش، جہاد اور قتال کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور قتال اور جہاد کی محبت تمہارے دل میں ان سے زیادہ ہے تو سمجھ لو تم ایمان والے ہو. تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس وقت چلے گا جب دونوں چیزیں مد مقابل آئیں گی. ویسے تو سارے کہتے ہیں جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. داڑھی کی بات کریں، کہتے ہیں جی وہ بیوی نہیں رکھنے دے رہی، کوئی کہتا ہے جی ماں کہہ رہی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی. تو پتہ چل گیا کہ کون آگے نکل گیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جانوں پہ اگر بڑھ کے حق ہے، جان سے بھی بڑا حق ہے، تو بات تو اسی کی ماننی ہے. اور اللہ کی محبت وہ تو اہل ایمان کے ایمان کی بنیاد ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی تو نشانی ہے کہ وہ شدید ترین والہانہ رفتگی میں، دیوانگی میں اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر محبت کا لٹمس ٹیسٹ بھی بتا دیا گیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا اور اس کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری پیروی کرنی ہے، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. یعنی رسول اللہ کی پیروی اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے. تو اگر اللہ کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، تو نبی کی محبت کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ میلاد کے اوپر جھنڈا چڑھانا، وہ بھی یہی ہے نا. اس سے بڑی محبت کا لٹمس ٹیسٹ ہے رسول اللہ کی پیروی کرنا. اور پیروی ہے اطاعت نہیں، پیروی اور اتباع اس سے اگلا ورژن ہے. اطاعت محبت کے ساتھ، جو سورۃ النساء میں آیا ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں رسول اللہ کو اپنا حاکم نہ مان لو اور دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کرو اس کے خلاف. تو رسول اللہ کی اتباع محبت کے ساتھ کرنا، اطاعت محبت کے ساتھ کرنا، یہ ٹرو پیروی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا اگر نبی علیہ السلام کی پیروی ہے اور اتباع ہے اور محبت ہے تو ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا بھی تو رسول اللہ کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ویسے تو کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. نمبر 1 جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں. نمبر 2 جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات. اور نمبر 3 وہ جس کے لیے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے، دین نہ چھوڑے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا. کیسے پتا چلے گا؟ حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا بخاری میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہا یا رسول اللہ آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. سچ بولا، اپنی جان پہلے ہوتی ہے انسان کو. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو ان کا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا عمر. تو اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکالنا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، اللہ کے نبی دوسری طرف ہو. آپ نے اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے. یا میری زبان میں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں نے ہی فرمایا. جی بزرگوں کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا؟ جی حقیقت تو یہی ہے، لیکن یہ آپ بات سن نہیں سکتے. قرآن و حدیث نہیں آتا تھا کیونکہ دنیا دار نے کبھی چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کلمے کو صحیح نہیں کہا، دیندار لوگوں نے صحیح کہا ہے. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ وہ بالکل ہی گئے گزرے تھے، عقل سے آ رہی تھے. وہ جی کلمہ پڑھا ایک نہ دن جنت میں چلے جانا ہے. جی نبی علیہ السلام سے بھی ذرا پوچھ لیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا
کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اچھا یہ حدیث کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ یہ بھی تو بخاری میں ہے۔ بخاری سے آپ کو آدھی حدیث بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اینڈ پہ نکال لیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، وہ جنم سے نکال رہے ہوں گے نا۔ ہاں پتہ نہیں کتنے 100 سال تک وہ جہنم میں رہے گا، یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہاں تو ہم 1 منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ گلا سنو انہاں دیا، ایک پھیرا لگے گا لگ پتہ جائے گا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو آپ دیکھیں کتنا زبردست انداز تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، اور انجینئر محمد علی مرزا کی ایک خوبی ہے، ان کی کیا 2 شخص کی یہ خوبی ہے، ایک ڈاکٹر اسرار احمد اور ایک انجینئر محمد علی مرزا۔ ان جیسے 2 شخصیت کے علاوہ کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جو قرآن کو اس طرح سے بیان کرتا ہو۔ لگتا ہے کہ جیسے قرآن بیان کرنے کو حق صرف انہی دونوں کو ملا تھا، نہیں تو نہیں۔ اگر تم کو یقین آتا تو کمپیئر کر کے دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ارے اس کو مت سنو، یہ فتنہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم قرآن اور حدیث پہ، قرآن حدیث کے بات پہ چلو، قرآن حدیث کو مانو، تو ایک دن تم اپنے آپ کو وہیں کھڑے پاؤ گے جہاں انجینئر ہے اور جہاں اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہیں پہ تم بھی اپنے آپ کو کھڑے پاؤ گے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہم جو سنیں گے تو اپنے فرقے کے علماء سے سنیں گے، تو سنتے رہو، کسی کا کیا جائے گا، وہ تو لگ پتہ جائے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں پتہ لگ جائے گا نہیں بلکہ لگ پتہ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے۔ اور میرا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ۔ اور میں انجینئر محمد علی مرزا کا بہت بڑا فین ہوں، اس لیے کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھا، میں بہت کچھ سیکھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ واقعی میں مجھے اس جیسا علمی بندہ کوئی نہیں ملا۔ علمی بندے کہلانے کو تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ماشاءاللہ علم والا ہی ہے۔ کچھ فیلڈ میں ڈاکٹر ذاکر نائک آگے نکل سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان سے آگے اپنے اپنے فیلڈ میں لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ شخص دین کے اندر جو بگاڑ تھا، جسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1000 صدی میں ایک مجدد آتا ہے، وہ دین میں جو خلط ملط ہو جاتا ہے اس کو درست کرتا ہے، تو ہمیں نظر آ گیا کہ مجدد کون ہے، بے شک ہمیں نظر آ گیا۔ تو السلام علیکم، چلتے ہیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔